بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق رات کی سنتیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، گھر کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، مکان کے بارے میں، باتیں کرنے، گفتگو، اس کے بارے میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی وہ محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کیسے کسی سے کرتے تھے وہ سنت طریقہ بھی محفوظ ہے۔ مکان کی سنت کیا تھی، مکان کیسا رکھنا، کیسے اس کے اندر داخل ہونا، کیا کرنا کیا نہیں، یہ بھی محفوظ ہے۔ بچوں کے بارے میں جو سنت ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ تو سنت اطفال یعنی بچوں کی سنت کیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام ہو جائے تو اس وقت بچوں کو روک لینا چاہیے، بچے باہر گھر سے نہ نکلے۔ یہ سنت ہے کہ بچوں کو مغرب کے بعد، یہ جب شام ہو جائے، مغرب کا ٹائم، مغرب کے بعد بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رات کے وقت شیطان کا لشکر پھیل جاتا ہے، یعنی جنات وغیرہ، شیاطین، یہ رات کو پھیل جاتے ہیں۔ مکان کی سنت کیا ہے، جب رات کو عشاء کے بعد گھر میں آؤ تو گھر کا دروازہ زنجیر، کنڈی وغیرہ سے بند کر لینا چاہیے، یہ مکان کی سنت ہے۔ گفتگو، کسی سے بات کرنی ہے تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے، عشاء کے بعد طرح طرح کے قصے، کہانیاں یہ نہیں سنانی چاہیے، یہ نہیں ایک دوسرے کو بتانی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو قصے کہانیاں سنا رہا تھا اور رات کو لیٹ سویا اور صبح کی نماز قضا ہو گئی، بلکہ سو جانا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص عشاء کے بعد نصیحت کی باتیں سنائے یا نیک لوگوں یعنی انبیاء، اولیاء کا ذکر سنائے، یا کوئی پیشہ، کوئی کام والا، کوئی کاروبار والا شخص وہ اپنا کام کرے رات کو عشاء کے بعد تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی نیک بندوں کی، انبیاء علیہ السلام کی، اولیاء اللہ کی کوئی باتیں، کوئی قصے، ان کے قصے سناتا ہے، واقعے سناتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسے طرح طرح کے قصے، کہانیاں اور باتیں، پہیلیاں یہ سنانا یہ جائز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی کاروبار والا ہے جو رات کو بھی کام کرتا ہے، کوئی پیشے والا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چراغ کی سنت کیا ہے، آج کے دور کے اندر لائٹیں ہیں، بلب ہیں، سنت چراغ یعنی اس کی سنت جب رات کو سونے لگو تو لائٹ، چراغ، لائٹین وغیرہ یہ سارے کا سارا بجلی کا جو ہے نا، لائٹیں وغیرہ یہ بند کر دینی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بڑا اندیشہ ہے۔ دیکھو اس طرح سنت کا ثواب بھی ہوگا، یعنی یہ ہم نے لائٹ بند کر کے سونا ہے، اس سے ثواب بھی ہوگا، ہمارا فائدہ بھی ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر نور ہی نور ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو دنیا کے اندر بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ اب دیکھو رات کو لائٹ بند کر کے سونا، دنیا کا فائدہ کیا ہے، آپ کو اس کا بل نہیں آئے گا، آپ کو اس کا خرچہ نہیں ہوگا، کم ہوگا۔ آخرت کا فائدہ، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے، جو ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے، یعنی اتنا اس کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی رات کو چولہے میں جو آگ پڑی ہے اس کو بھی بجھا دینا چاہیے، اگر اس کو بجھا دو تو اچھا ہے، ورنہ اس کے اوپر راکھ وغیرہ ڈال دو، دبا دو، کھلی نہ چھوڑو، اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پہلے لوگ ایسے ہی کرتے تھے، آگ، ماچس یہ چیزیں تھی نہیں، لیٹر وغیرہ، لیکن آگ وہی رات والی آگ صبح کو کام آتی تھی، اس کے اوپر راکھ ڈال دیتے، وہ گرم گرم رہتی، وہ راکھ کے اندر ہی رہتی، آگ باہر نقصان بھی نہ دیتی، صبح کو راکھ اٹھا لیتے، سائڈ پہ کر دیتے، وہی آگ دوبارہ پھر چالو ہو جاتی۔
اب یہ بڑی اہم بات ہے، حقہ پینا، یہ حقہ جو پیتے ہیں، حقہ پینا تمام علماء کرام کے نزدیک مکروہ ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ اس سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو بندہ چھوڑ ہی دے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے تو چاہیے کہ حقے کو تازہ کرتے رہیں، اس کا پانی وغیرہ تبدیل کرتے رہیں کئی بار، یعنی بار بار اس کا پانی تبدیل کرتے رہیں تاکہ پانی نجس نہ ہو جائے، اور نجس اور گندے حقے کا پانی پینا حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضروری ہے سونے کے وقت حقہ اپنے سے دور رکھیں اور مسواک کر کے منہ دھو کر سوئیں، حقہ پیتے ہوئے نہ سوئیں، کیونکہ اس میں جان کا بھی نقصان ہے اور دین کا بھی۔ کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں سنا جو جل گئے اسی حقے کے شوق میں؟ اور یاد رکھو یہ بات بہت کام کی ہے، اور غفلت کو چھوڑ دو۔ اب برتنوں کی سنت کیا ہے؟ سونے سے پہلے تمام برتنوں کو ڈھانپ کر چھپا کر اور کوئی برتن کھلا نہ رہے ایسے سونا چاہیے، کیونکہ اس سے وبا یعنی بیماریوں کا اثر ہوتا ہے اور شیطان راہ پاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی کہا ہے شروع میں بات کہ شیطان مغرب کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا ہے اس وقت شیطان کا لشکر نکلتا ہے۔ اور یاد رکھو اگر چھپانے اور ڈھانپنے کے لیے کچھ بھی نہ ملے تو کوئی لکڑی ہی لے لو اور بسم اللہ کہہ کر برتن کے اوپر رکھ دو۔ اب بستر کی سنت کیا ہے؟ اگر سونے سے پہلے بستر کو کپڑے اور تہ بند جو چادر وغیرہ باندھتے ہیں اس کے کنارے سے جھاڑو تو بہت ثواب پاؤ گے، یعنی بستر کو جھاڑ لو، جھاڑ کر سونا چاہیے، سنت ہے، اس سے بہت ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ حدیث کا مضمون اور سنت طریقہ یہی ہے۔ فائدہ تو ہمارا ہی ہوگا جان مال اور سنت کے طریقے پر۔ اب خواب کی سنت کیا ہے؟ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو کچھ قرآن پاک کی صورتیں پڑھ لو، مثلا آیت الکرسی، چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں قل، الحمدللہ سورۃ فاتحہ بھی اور درود شریف پڑھ لو۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے کم از کم 2 صورتیں تو پڑھ ہی لو۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق، بہت کام کی باتیں ہیں اس کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، سنت زندگی کے اندر دیکھو کیسی کیسی سنتیں، برتنوں کی سنت دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی سنتیں ہم تک پہنچا گئے، سونے کی، خواب کی، بات کرنے کی، یہ ساری کی ساری سنتیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔